زمین پر پہلا خون نہ ہی کسی جنگ میں بہا اور نہ ہی کسی دشمن کے ہاتھ سے، بلکہ ایک بھائی کے دل میں پیدا ہونے والے حسد نے۔ میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ دوسرے بھائی کے سانسوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اور غصے نے انسانیت کو توڑ دیا۔ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے، مگر دونوں کے دل الگ، نیت الگ اور انجام بھی الگ۔ یہ کہانی صرف دو بھائیوں کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے انسانی تاریخ کے سب سے پہلے گناہ کی، بلکہ ہر اس دل کی جہاں حسد پیدا ہوتا ہے، اور ہر اس لمحے کی جہاں انسان اپنی نفس کی آواز سنتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ یہ بات ہے حابل اور قابل کی۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابل اور قابل کا ذکر آیا ہے۔ تفسیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان صرف ان کی اولاد سے بڑھ رہے تھے، اس لیے اس وقت اللہ کی شریعت کے مطابق نکاح ہوتا تھا، یعنی اماں حوا کے پہلے حمل سے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہوتے، جبکہ اگلے حمل سے پیدا ہونے والے جڑواں بچے اپنے پچھلے والوں سے نکاح کرتے اور اس طرح انسانیت آگے بڑھتی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے جائز تھا۔ پھر جب انسانی نسل بڑھ گئی تو یہ طریقہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ قابل کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ وہ جلدی غصہ ہو جاتا، جلن اور حسد سے بھرا ہوا، دل میں ہمیشہ نفرت اور جلن رہتی۔ قابل زمین کا کام کرتا تھا، یعنی کھیتی باڑی۔ حابل بہت صبر اور تقوی والا تھا، دل میں ایمان اور اللہ کا ڈر رہتا، حسد سے دور اور اخلاقی طور پر نیک۔ اور حابل بکریاں چراتا تھا۔ اور جب ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ ہوا تو قابل کو حابل کی بہن سے نکاح کرنا تھا، جو حسن میں تھوڑی کم تھی، مگر قابل چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی جو کہ اس کی بہن تھی اس سے نکاح کرے، کیونکہ وہ حسن میں کافی زیادہ تھی۔ اس لڑکی کا نکاح حابل سے ہونا تھا اور یہ حکم قابل کو پسند نہیں تھا۔ یہیں سے حسد اور غصے کی آگ بھڑکی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے۔ لیکن قابل غصے اور حسد میں کہنے لگا، یہ ناانصافی ہے، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور جب فساد بڑھنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ اس وقت قربانی کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ اپنی بہترین چیز اللہ کے لیے پیش کی جاتی اور آسمان سے آگ اتر کر اس کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تب قابل نے زمین کی سب سے خراب فصل اللہ کے لیے قربانی کے لیے پیش کی، جبکہ حابل نے اپنی سب سے بہترین بکری اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کی۔ اور پھر جب آسمان سے آگ اتری تو صرف حابل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیا گیا۔ تو قابل کے دل میں حابل کے لیے جلن اور حسد بھر گئی، اور ایک دن قابل نے غصے میں حابل سے کہا، حابیل، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تب قابل خوف کے بغیر بولا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مگر حسد اندھا ہوتا ہے، غصہ انسان سے اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ کچھ وقت گزرا اور پھر ایک دن تنہائی میں قابل نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا۔ نہ کوئی ہتھیار کا تجربہ، نہ کوئی پہلے کا واقعہ، مگر اس وقت انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ اور پھر جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو وہ پریشان اور حیران تھا، سوچ رہا تھا اب کیا کروں، لاش کو کیسے چھپاؤں۔ تب اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھود کر اپنے مردے کو دفن کر رہا تھا۔ قابل یہ دیکھ کر بہت شرمندگی اور ندامت کے ساتھ کہنے لگا، ہائے مجھ پر افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہیں جو اپنے ہی بھائی کی لاش دفن کر سکوں۔ یہ تھا انسانی تاریخ کا پہلا قتل، جہاں ایک بھائی نے حسد کی وجہ سے اپنے ہی بھائی کی جان لے لی۔ تب سے آج تک اور قیامت تک جو بھی ناحق قتل کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا ہی، اور قابل کے حصے میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ آج بھی ہر اس دل میں زندہ ہے جہاں حسد پیدا ہوتا ہے۔ فیصلہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، یا تو وہ حابل بن جائے یا پھر قابل۔ دوستوں،
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور نیکسٹ ویڈیو ہمیں کس پر بنانا چاہیے کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔